اے مسٹر، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ جہاں لڑکی دیکھی نہیں آپ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ مردوں کا مسئلہ کیا ہے، نہ اپنی عمر کا لحاظ ہے نہ کسی اور بات کا۔ میں تو ایسا شروع ہوئی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ میرے ساتھ کھڑی ریشم مجھے کوہنی مار رہی تھی کہ خدا کے لیے مومل چپ ہو جاؤ، لیکن میں تو بولے جا رہی تھی، اور وہ سامنے کھڑا اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب میں چپ نہیں ہوئی تو اس نے غصے سے کہا، محترمہ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ آپ ہماری مہمان تھیں، اس لیے میں نے مروتاً آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ لیا۔ آپ تو کسی خوش فہمی میں ہی مبتلا ہو گئی ہیں۔ نہ تو میں اس قسم کا نوجوان ہوں کہ لڑکیوں سے فری ہوتا پھروں، اور نہ ہی میرے پاس ایسے فضول کاموں کے لیے وقت ہے۔ وہ غصے سے جواب دے رہا تھا، اور سچ کہوں تو وہ مجھے کہیں اندر ہی اندر اچھا خاصا تپا چکا تھا۔ میں کہنے لگی، یہ اچھی لگائی آپ نے؟ ارے بھائی، ہم کوئی چور اچکے تھوڑی ہیں جو منہ اٹھا کے کسی بھی شادی میں گھس آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں بن بلائی مہمان ہوں؟ اس نے اپنے ہاتھ جیب سے نکالے، ہاتھ باندھ لیے، اور کہنے لگا، مجھے تو یہی لگتا ہے، کیونکہ میں دلہے کا چھوٹا بھائی ہوں اور دلہن بھی میری کزن ہے، اور ہماری برادری بھی ایک ہی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اپنی بھابھی کی سبھی دوستوں سے واقف ہوں، لیکن میں نے آپ کو کبھی ان کی لسٹ میں نہیں دیکھا۔ اب شرافت سے بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، ورنہ میں پولیس کو بھی انفارم کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کے میرے دماغ کا میٹر شاید گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں کہنے لگی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں منہ اٹھا کے آپ کی شادی میں گھس آئی ہوں؟ یعنی کہ میں دی گریٹ مومل بن بلائی مہمان بن کے یہاں کھانا کھانے کے لیے آئی ہوں؟ وہ کہنے لگا، ہاں بالکل، میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ بن بلائی مہمان ہیں، جس نے آج تک شادیوں میں شرکت صرف مفت خوری کے لیے ہی کی ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سجائے، اور وہ بھی طنزیہ قسم کی مسکراہٹ سجا کے بول رہا تھا۔ غصے میں نے اپنا پرس کھولا اور کارڈ اس کے منہ پہ دے مارا، پکڑیں اور پڑھ لیجئے گا، لیکن میں یہاں پہ اب رکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ آخر میری بھی کوئی عزت تھی۔ وہ کارڈ اس کے منہ پہ لگ کے ٹیبل پہ گرا۔ اس نے کارڈ اٹھایا، تب تک میں اور میری دوست چند قدم آگے بڑھ چکی تھیں۔ وہ پیچھے سے بولا، رکیں محترمہ۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا، مجھے لگا اب وہ اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگے گا۔ اس نے وہ کارڈ کھول کے میری آنکھوں کے سامنے کیا اور کہنے لگا، غور سے پڑھیں کس کا نام لکھا ہے۔ شاید آپ کو اپنی نظر کے چشمے کا نمبر بڑھانا چاہیے، کیونکہ میرے بھائی کا نام نہ تو فہد ہے اور نہ بھابھی کا نام فروا، اور نہ ہی یہ ہال نمبر 3 ہے، یہ ہال نمبر 2 ہے میڈم، جہاں آپ بڑے دھڑلے سے داخل ہوئی ہیں اور الٹا مجھ پہ الزامات لگا رہی ہیں۔ یہ سن کے میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا۔ واقعی اس میں ہال نمبر 3 لکھا تھا، البتہ ہال کا نام ایک ہی تھا، لیکن اسی نام کے 4-5 اور ہال تھے جن پہ نمبر 1، 2، 3 اور 4 لکھا تھا۔ غلطی سے میں 3 کے بجائے نمبر 2 میں آ گئی تھی، اور آتے ہی ایک کرسی سنبھال کے بیٹھ گئی۔ یہ میری کلاس والوں کی شادی تھی۔ ابھی تک نہ تو دلہن آئی تھی اور نہ ہی دلہا، اس لیے ہم دونوں ہی ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے۔ میری دوست نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ ایک بار کارڈ دیکھ لو، کیونکہ اس نام کے بہت سے ہال ہیں، لیکن میں مومل ہی کیا جو کسی کی بات سن لوں۔ میں نے کہا، مجھے سب پتا ہے، بس میرے ساتھ آؤ، مجھے پتا ہے کہ کس ہال میں جانا ہے۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان ہمیں بڑے غور سے دیکھتا ہوا ہمارے پاس آیا، کیونکہ اس نے ہمیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خاصے بادب انداز میں پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے مدعو ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ میں نے کہا کہ ہم لڑکی کی دوست ہیں، ابھی ہماری باقی کی دوستیں بھی آنے والی ہیں، کیونکہ فروا نے اپنی کلاس فیلوز کو کافی کو انوائٹ کیا تھا، لیکن ابھی تک نہ تو ریشم کو اور نہ ہی مجھے اپنی کوئی بھی کلاس فیلو نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں جان سکتا ہوں کہ آپ لڑکی کی کون سی والی دوست ہیں؟
مجھ سے یوں بے تکلف ہوتے اور بات کو یوں بڑھاتے ہوئے دیکھ کے میں نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میں غلط جگہ پہنچ گئی ہوں۔ ریشم نے اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑا اور معذرت کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے گئی۔ وہ کہنے لگی اچھی خاصی بے عزتی کروا دی تم نے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ بائی مسٹیک ہم یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن اس کمینے انسان کی جرت تو دیکھو، کتنی باتیں سنا دی، یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ ہم لڑکیاں ہیں۔ مجھے اس نوجوان پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال وہ مجھے برابر والے ہال میں لے گئی، جہاں داخل ہوتے ہی ہماری سب سہیلیاں ہم دونوں سے آڑے ہاتھوں ملی۔ وہ کہنے لگی ہم کتنی دیر سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، اب پہنچی ہو تم، اب تو بارات آنے میں بس 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ ایسی افراتفری تھی کہ سہیلیوں نے گلاب کے پھولوں کی پلیٹیں ہمیں بھی پکڑا دی۔ وہ کہنے لگی دلہا والے آئیں گے تو یہ پھول تم ان پہ پھینکنا۔ میں بھی سب کے ساتھ کھڑی ہو کے باراتیوں کا استقبال کرنے لگی، لیکن جیسے ہی بارات آئی اور دلہا ہال کے اندر داخل ہوا تو میرا ہاتھ اسے دیکھ کے رک گیا، بلکہ میرے تو ہوش و حواس ہی اڑ کے رہ گئے تھے۔ جو ہی دلہے کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ بھی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پہ آسمان گرا دیا ہو۔ یہ فہد تھا۔ یہ تو فہد، تم کب میرے گھر والوں سے رشتے کی بات کرو گے؟ ایک گہری سانس خارج کر کے بڑے ہی مان سے میں نے اس ملاقات پہ بھی بڑی لجاجت سے فہد سے پوچھا تھا۔ تو وہ کہنے لگا یار مومل، میں تمہیں اپنی مجبوری بتا چکا ہوں۔ ابھی مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں ہیں، ان کی شادی میرے سر پہ ہے۔ جب تک میں ان کے جہیز کا انتظام نہیں کر لیتا میں شادی نہیں کر سکتا۔ وہ نہایت کوفت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا میرے رشتے آ رہے ہیں فہد، اور تم خود سوچو میں کب تک بنا کسی وجہ کے انکار کر سکتی ہوں۔ میں بے حد پریشان تھی، کیونکہ میری والدہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ اس بار آنے والے رشتے میں کوئی عیب نہیں ہے اور ہم تمہاری بھی نہیں سنیں گے۔ میری اور فہد کی دوستی بس اسٹینڈ پہ ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک ہی بس میں سوار ہوئے تھے، وہیں نظریں ملیں اور اشارے بازیوں میں سب چل نکلا۔ فہد ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ ہم دونوں ہی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ فہد صبح آفس کے لیے نکلتا تھا اور میں اپنی یونیورسٹی کے لیے۔ پھر ایسے ہی فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے فون پہ باتیں کرنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں ملاقاتوں میں تبدیل ہو گئیں، لیکن جب بھی میں فہد سے شادی کی بات کرتی تو وہ اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کر دیتا تھا کہ پلیز ابھی میری جاب مناسب سی ہے، تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، میں ایک اچھی جاب کی تلاش میں ہوں، میری بڑی 2 بہنیں ہیں، ان کی شادی بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتا رہتا تھا۔ اور ابھی 2 ہفتے پہلے میری فہد سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ہم دونوں کا معمول بن چکا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی بات کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار آدھا گھنٹہ، کبھی کبھی 2 گھنٹے بیت جاتے تھے۔ جب گھڑی پہ نظر پڑتی اور رات کے 12 بجنے والے ہوتے تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے، کھٹی میٹھی لڑائی کر کے سو جاتے۔ لیکن تقریباً 1 ہفتے سے فہد نے مجھ سے ٹھیک سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ یہی کہتا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، آج آفس کا کام بہت تھا، میں بہت زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا۔ پہلے جو کبھی 5 منٹ بات ہوا کرتی تھی وہ ہونا بھی بند ہو گئی تھی، اور اب بس رات کو یہ گڈ نائٹ کا میسج ہی ہوتا تھا، جو کرنے کے بعد فہد سو جاتا تھا، اور میں گھنٹوں پرانے میسیجز پڑھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھاتی تھی کہ فہد بیزی ہے، اسے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، اپنی ماں اور بہنوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، آخر وہ گھر کا واحد کفیل ہے۔ اب وہ میرے ساتھ اتنی باتیں کرے گا تو پھر اپنی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ یہی کہہ کے میں اپنے آپ کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن فہد کا مزاج مجھے تھوڑا بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک کوفت اور بیزاری اس پہ سوار تھی۔ اس وقت تو میں فہد کے رویے کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی تھی۔
اسے ایک اور لڑکی جو مل گئی تھی۔ میں بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن فہد اپنی نظریں بدلتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ہی ایک کلاس فیلو کے ساتھ فہد کی شادی ہو رہی ہے، اور فہد نے تو اس بات کا ذکر تک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پچھلے 1 سال کی محبت کو اس نے دولت کے ترازو میں تولا تھا، اور ظاہر ہے پیسوں کا پلڑا ہی بھاری ہوتا ہے۔ محبت تو وقتی دل بہلانے کی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی فہد میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ جس طرح میں خود مڈل کلاس تھی، فہد بھی ویسے ہی تھا۔ میں تو خود فہد سے کہا کرتی تھی کہ ہماری جوڑی خوب جمے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے تمہارے ساتھ روکھی روٹی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے بھی کھانی پڑی تو میں تمہارے ساتھ رہ لوں گی، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی خوشی سے گزاروں گی اور کبھی اف تک نہیں کروں گی۔ اس بات پہ فہد بھی مسکرا دیا کرتا تھا۔ در حقیقت اس کے دل میں چور تھا۔ دولت مند لڑکی دیکھ کے وہ کیسا بدلا، میں تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میری دوستیں کہنے لگیں کہ تم یہاں کیا بت بن کے کھڑی ہو، اب تو دلہا جا کے اسٹیج پہ بھی بیٹھ گیا، چلو آؤ ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ ریشم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر سبھی دوستیں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ گئیں۔ سب باتیں کرنے لگ گئیں، ہنسنے لگیں۔ فاطمہ کہنے لگی دیکھو دلہا دلہن کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کتنی خوبصورت جوڑی ہے دونوں کی۔ اسٹیج پہ سب لوگ نکاح ہونے کے بعد دونوں کی تصاویر لے رہے تھے، تعریفیں کر رہے تھے، لیکن میں گمسم بیٹھی تھی۔ سب لوگ ہی دلہا اور دلہن کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ زینب نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں کھڑی ہو گئی ہو، ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے، میں جا رہی ہوں۔ زینب کہنے لگی رکو، دونوں اکٹھے ساتھ چلے جائیں گے، دیکھو کچھ ہی دیر میں کھانا لگ جائے گا، اور ہم نے ابھی تک دلہا اور دلہن کو گفٹ تک نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ یہ کہہ کے میں ہال سے باہر نکل گئی، لیکن اب میرا ضبط بھی جواب دے گیا تھا۔ 1 سال سے وہ شخص مجھے خواب دکھا رہا تھا، اور کیسے کچھ ہی دنوں میں اس نے مجھے بتائے بنا اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو میں اسی ہال کی ایک طرف سیڑھی پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ اس وقت سبھی ہالز میں شادی کے فنکشن کا اختتام ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے سارے آنسو یہیں بہا لوں، تاکہ گھر جا کے کسی کے بھی سوالوں کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ میں یہ بھی سوچ چکی تھی کہ اب آنے والا رشتہ میں بنا دیکھے ہی قبول کر لوں گی۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بار بار دل میں یہی چل رہا تھا کہ اس فہد نے میرے ساتھ ایسا کیا تو کیا کیوں؟ ہیلو محترمہ، کیا ہوا؟ کیا اس بار بھی آپ غلطی سے کسی اور ہال میں داخل ہو گئی تھی؟ اور کیا انہوں نے بھی آپ کو کھانا کھلائے بغیر ہی نکال دیا؟ میں پہلے ہی تپی بیٹھی تھی۔ وہ نوجوان پتہ نہیں کہاں سے میرے سر پہ آن کھڑا ہوا، اور پھر اس کی بات سن کے تو میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کے وہ ایک دم چپ سا ہو گیا۔ میں غصے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کے لیے ہر دوسرا انسان کیا ایک تماشا ہے؟ آپ لڑکے سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ کو لڑکیوں کو ذلیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ لوگ جو چاہیں گے ہم معصوم لڑکیوں کے ساتھ کریں گے۔ جب دل چاہے گا لڑکی سے محبت کر لیں گے، اور جب دل چاہے گا لڑکیوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں اور وہ آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ مرد جب چاہے جو چاہے کر گزریں گے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اس قسم کی بات کرنے والے؟ میں اپنی بھڑاس بھی اس پہ نکال رہی تھی جو ابھی کسی اور کی وجہ سے مجھے ملی تھی۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری، میں نے یوں ہی مذاق میں بات کر دی تھی۔ میرے ان الفاظ کو میں نے اپنے لبوں ہی لبوں میں بڑبڑایا۔ میں نے کہا ہاں، مذاق میں بات کرتی تھی۔ آپ لڑکوں کے لیے لڑکی مذاق ہی تو ہے۔ جب دل چاہا کٹ پتلی کی طرح چلا دیا، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، جب دل چاہا ہنسا لیا، جب دل چاہا رلا لیا، اور پھر ایسا رلایا کہ پھر
اس کا سر عام تماشا بنا دیا۔ یہ کہہ کے گرما گرم آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے فاحد سے بے وفائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اپنے کندھے پہ موجود بیگ کو ٹھیک کرتے اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی کہ وہ چلتا ہوا آیا اور میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ٹشو نکال کے اس نے میری طرف بڑھایا، کہنے لگا کیا سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں؟ دھوکے باز، جھوٹے، فریبی۔ اس وقت میرے ذہن میں بس فہد ہی آ رہا تھا، اس کی گئی محبت والی باتیں۔ میں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے پکڑائے ہوئے ٹشو سے اپنی آنکھیں اور ناک صاف کر رہی تھی جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں سب۔ اس نے گہری سانس لی۔ آپ واپس کیسے جائیں گی؟ اب تو سارے ہال خالی ہو گئے ہیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور کہنے لگی جی نہیں، مجھے اپنے گھر کا راستہ اچھے طریقے سے پتہ ہے، میں جا سکتی ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں بالکل جا سکتی ہیں، لیکن میری وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے واقعی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، مجھے نہ آپ کو پہلے باتیں سنانی چاہیے تھیں اور نہ اب۔ میں صرف اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یقین جانیے میں بہت شریف قسم کا لڑکا ہوں، آپ کو باحفاظت آپ کے گھر تک چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر تو میں سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ ویسے تو میں اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی اور رکشے کا کرایہ اسی نے دیا تھا، واپسی پہ زینب نے کرایہ دینا تھا۔ اب میں ناراض ہو کے باہر بیٹھی تھی، میرا پرس بالکل خالی تھا، بس وہ تحفہ رکھا ہوا تھا جو میں نے فروا کو دینا تھا۔ اور پھر جب وہ معافی مانگ رہا تھا اور مفت میں گھر بھی چھوڑنے کا کہہ رہا تھا تو میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ یہ سن کے وہ فوراً کھڑا ہو گیا، میں بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی کے پاس لے کے آیا، فرنٹ ڈور کھول کے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر خود بھی جا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اپنا ایڈریس بتا کے میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ابھی بھی میرا آنسوؤں پہ ضبط نہیں تھا، بار بار میں اپنے ہاتھ سے اپنے رخسار پہ گرنے والے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں آپ سے معذرت کر چکا ہوں، آپ یوں تو مت روئیں۔ میں کہنے لگی میں آپ کی وجہ سے نہیں رو رہی، میں تو ایک دھوکے باز کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ کمینہ، بے وفا، اللہ کرے اس کی بیوی اسے گنجا کر دے۔ جس دولت کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا ہے نا، اللہ کرے وہ دولت سانپ بن کر اسے ڈس لے۔ اس کی بیوی اسے جوتے کی نوک پہ رکھے، اسے روز 10 جوتے مارے۔ اور یہ سن کے اس نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ کے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ آپ مجھ پہ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، خدا نہ خواستہ، میں ایسا نہیں سوچ رہا، میں تو اس لڑکے کے انجام کے بارے میں سوچ کے ہنس رہا تھا، گنجا ہو کے کیسا لگے گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں، گنجا اسے میں کر دیتا ہوں۔ سوری ٹو سے، اس کی بیوی کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کا غصہ کم کرنے کی خاطر میں اسے ضرور گنجا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گی تو میں اس پہ سانپ تک چھڑوا سکتا ہوں۔ یہ بات اس نے اسٹیئرنگ کو تھامے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے بڑی ہی خوش دلی سے کہی تھی۔ میں پہلے سے ہی بھری پڑی تھی، میں نے اسے ساری روداد سنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ جو میں اپنی دوست کی شادی پہ گئی تھی نا، آپ کو پتہ ہے اس کا دلہا کون تھا؟ میں سدا سے ہی سادہ دل قسم کی لڑکی تھی، ہر ایک سے اپنے دل کی بات کہہ دینے والی، کبھی بھی اپنا دکھ اپنے اندر تک نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے ذرا سی ہمدردی پا کے میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ اس کا دلہا کون تھا، کیا گنجا تھا؟ شاید اسے میری باتیں کافی دلچسپ لگ رہی تھی۔ میں کہنے لگی نہیں، وہ گنجا نہیں تھا، وہ وہی شخص تھا جس نے مجھ سے محبت کے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ کمینہ، خود غرض، لالچی، اس نے فروا کی دولت کیا دیکھی، اس سے شادی کے لیے راضی ہو گیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ I hate all men because all men are bastards۔
شاید مرد ہونے کے ناطے اسے میری یہ بات بری لگی۔ وہ کہنے لگا سب ایسے نہیں ہوتا ہے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں بھی بے وفائی کر جاتی ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، لڑکیاں بے وفا نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے میں نے اپنے اتنے اچھے سے اچھے رشتے اس کمینے بے وفا کے لیے ریجیکٹ کیے ہیں۔ میں اپنا پورا رخ اس کی جانب موڑ چکی تھی۔ ان میں سے ایک دو ڈاکٹر بھی تھے اور ایک آدھ تو اپنی فیکٹری بھی چلا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے مہینے کا پورا 1.25 لاکھ کماتا تھا، لیکن میں نے اس کی خاطر وہ رشتہ بھی ٹھکرا دیا۔ ہائے اللہ، اب تو اس کی بھی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ڈاکٹر کتنے ہینڈسم تھے۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کی کمائی کتنی ہوتی ہے؟ ارے بھائی لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں۔ لیکن میں نے اس کمزور اور گھٹیا انسان کے لیے وہ رشتے بھی ٹھکرا دیے۔ شاید اب تک تو ان کی بھی شادی ہو چکی ہوگی، کوئی میری آس پہ تھوڑی نہ بیٹھے رہ گئے ہوں گے۔ مجھے رہ رہ کے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ٹیشو باکس میں سے 3-4 ٹیشو نکال کے مجھے دیے۔ کہنے لگا یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، اس لیے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر کا رشتہ آئے تو لڑکی بڑی مشکل سے ہی انکار کرتی ہے۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ میں کہنے لگی پتہ ہے آپ کو، ان میں سے ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا تھا، اچھی خاصی تنخواہ تھی اس کی، لیکن میرے سر پہ تو اس کمینے فہد کا بھوت سوار تھا۔ فروا کے 4 پیسے کیا دیکھے، کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ کہنے لگا آپ کی مطلوبہ جگہ آ گئی ہے، آپ نے کس گلی میں جانا ہے بتا دیں؟ باتوں باتوں میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اپنے گھر کے قریب پہنچ چکی ہوں۔ میں نے کہا بس یہاں دائیں گلی میں۔ پھر میں نے اپنے گھر کے پاس گاڑی رکوائی۔ میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو اس نے اپنا کارڈ مجھے دیا۔ کہنے لگا اس میں میرا فون نمبر لکھا ہے، اگر اس بے وفا لڑکے کو منہ توڑ جواب دینے کا ارادہ ہو تو مجھے کل صبح کال کر کے بتا دیجیے گا، میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے وہ کارڈ پکڑ لیا اور گاڑی سے اتر کے اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ ابھی وہیں گاڑی روک کے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ گیا کیوں نہیں۔ دروازے پہ دستک دینے کے بجائے میں سیدھا فرنٹ سیٹ کی طرف آئی اور کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے باحفاظت گھر تک پہنچا دیا۔ بتائیے کرایہ کتنا ہوا؟ مجھے لگا شاید وہ مجھ سے کرایہ لینا چاہتا ہے، حالانکہ میرا پرس خالی تھا۔ جواب میں اس نے پہلے تو چونک کے اور پھر سنجیدگی چہرے پہ سجا کے کہا کہ یہی کوئی 1500۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کہا 1500؟ رکشے والے کو تو ہم نے 200 روپیہ دیا تھا اور وہ بھی مر جانا 300 مانگ رہا تھا، بڑی مشکل سے 200 روپے تک آیا تھا، آپ کس خوشی میں 1500 مانگ رہے ہیں؟ جواب میں مقابل کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، لیکن اپنی مسکراہٹ چھپا کے وہ بھی دیدے پھاڑ کے کہنے لگا وہ رکشہ تھا، چنگچی رکشہ، اور آپ میری 1.5 کروڑ کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ اے سی میں بیٹھ کے آئی ہیں، 1500 تو بنتا ہے۔ میرے تو کانوں سے دھواں نکل گیا۔ میں نے کہا اچھا، لگتا ہے آپ نے اپنی یہ گاڑی بھی یوں ہی خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کو لفٹ دے کے ان سے 1500 2000 بٹور کے خریدی ہے۔ اچھا بزنس ہے ویسے یہ بھی، خیر سے۔ میں نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے انگلی گھما کے کہا تو اگلے ہی پل وہ بڑے زوروں سے ہنسا۔ کہنے لگا محترمہ آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا، میں مذاق کر رہا تھا، آپ جائیے۔ اسے یوں مسکراتا ہوا دیکھ کے میں نے تو شکر کا سانس لیا۔ اگر سچ مچ 1500 دینے پڑ جاتے تو مجھے تو اپنی نانی دادی یاد آ جانی تھی۔ دروازے پہ دستک دینے سے پہلے میں نے اپنا چہرہ صاف کر لیا تھا۔ دروازہ میری چھوٹی بہن نے کھولا۔ وہ کہنے لگی اپیا آپ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میں نے کہا ہاں بس شادی جلدی ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کے میں اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں پوری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ میری کیا مدد کرے گا۔ خیر میں بھی فہد کو مزہ تو چکھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے صبح ہوتے ہی کارڈ اپنے پرس میں سے نکالا
اور اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملایا۔ وہ بھی شاید میری ہی کال کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا اور کہنے لگا جی کون؟ میں نے کہا میں۔ کہنے لگا میں کون؟ میں نے کہا میں مومل، رات کو ہی تو آپ نے مجھے اپنا کارڈ دیا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ فہد کو کیسے مزہ چکھا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اچھا تو آپ کا نام مومل ہے۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھیں مومل، میں رات کو ہی پلان تیار کر چکا تھا۔ یہ بات اس نے بڑی رازدارانہ طریقے سے کہی۔ پھر کہنے لگا آپ کو ولیمے کا بھی کارڈ ملا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں ملا ہے، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگا یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہوگی، آپ کو جانا چاہیے۔ آپ تیار ہو کے ولیمے پہ جائیں اور سب کے سامنے اس نوجوان کی بے عزتی کر دیں، کہہ دیں کہ یہ بے وفا ہے اور آپ کو اس شخص کی بے وفائی کی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس جیسے شخص کے لیے آپ نہ تو رونا پسند کرتی ہیں اور نہ ہی اس کی محبت کا روگ اپنے دل کو لگا سکتی ہیں۔ یقین جانیے ایسا کرنے سے آپ کو بہت سکون ملے گا اور اس لڑکے کی بھی اچھی خاصی بے عزتی ہو جائے گی۔ پھر یقیناً اس کی بیوی اسے مار مار کے گنجا ضرور کرے گی۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے پوری رات رو کے گزاری ہے۔ آسان نہیں ہوتا کسی سے ایک دم نفرت کر لینا یا کسی کی محبت کو اپنے دل سے نکال دینا۔ آپ کو نہیں پتا محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ میری آواز میں نمی اتری تھی۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ اس وقت بہت ڈسہارٹ ہیں، لیکن ایسے لڑکوں کو مزہ تو چکھانا چاہیے نا۔ دیکھیں میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ آپ اس سے کہہ دیں کہ اگر وہ کسی نئی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے تو آپ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ بھی مجھ سے شادی کر سکتی ہیں۔ اس بات پہ میں ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میں نے کہا میں کیوں کرنے لگی آپ سے شادی؟ دیکھیں مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے لفٹ کیا لے لی؟ آپ سے دل کی دو باتیں کیا کر لیں؟ آپ شاید کچھ اور ہی سمجھنے لگے ہیں۔ دیکھیں میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا میں نے کب کہا ہے کہ آپ ایسی ہیں؟ اور میں صرف آپ کو یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس لڑکے کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ بے شک آپ مجھ سے شادی مت کیجیے گا، آپ صرف اس لڑکے سے کہہ دیجیے گا تاکہ اسے یہ لگے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کافی سمجھانے کے بعد میری عقل میں یہ بات بیٹھی اور میں تیار بھی ہو گئی۔ ولیمے پہ جب میں گئی تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جب سامنے اسٹیج پہ بیٹھے فہد اور فروا کو دیکھا تو سینے میں پھر سے آگ جلنے لگی۔ میرا دل چاہا میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لیے پلٹتی، جلدی سے اس نوجوان نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگا بی بریو مومل۔ جس پل اس نے میرا ہاتھ اپنے سخت ہاتھوں میں تھاما تو ایک پل کو میرے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے اپنی حدود بھی پار کر سکتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن وہ مجھے اپنی آنکھوں کے اشارے سے جیسے سمجھا چکا تھا، اور پھر میں اسے اسٹیج پہ لے کے آئی۔ فہد کے تو ہوش اڑ گئے، اس کی تو رنگت اڑ کے رہ گئی تھی کہ کہیں میں کچھ گڑبڑ نہ کر دوں۔ فروا کہنے لگی ارے مومل، تم کل بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی؟ میں مسکراتے ہوئے اسٹیج پہ آئی، فروا سے ہاتھ ملا کے کہنے لگی ایکچولی میں تمہیں کل ملنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے اچانک سے کال آ گئی۔ میری والدہ نے مجھے گھر بلا لیا تھا، میرا رشتہ پکا ہو گیا نا اس لیے۔ تو وہ کہنے لگی زاویار آؤ میں تمہیں اپنی دوست سے ملواتی ہوں۔ پھر میں اس نوجوان کو اسٹیج پہ لا کے کہنے لگی ان سے ملو، یہ ہے میرے فیونسی ڈاکٹر حمدان، جانتی ہو ہارٹ سرجن ہے، اور انہیں تو امریکہ سے آفر بھی ہو رہی ہے۔ وہاں کے ہاسپٹل والے حمدان کو اپنے ہاسپٹل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بس مجھے حمدان کے ساتھ رشتہ پکا ہونے کی اتنی خوشی تھی کہ میں تمہاری شادی کو ادھورا چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر میں نے پرس میں سے ایک گفٹ نکالا اور فروا کو دے دیا۔ فہد تو میری شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ میں بھی فروا کو مبارکباد دینے لگی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ فہد کی جانب بڑھایا تو بڑی مشکل سے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔
میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ پھر میں اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اس لڑکے نے اپنا انداز لاپرواہ ہی رکھا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اسٹیج سے نیچے اتار لیا، کہنے لگا تم نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، شکل دیکھی ہے تم نے فہد کی کس طرح سے اتری ہوئی ہے۔ میں کہنے لگی اب مجھے اپنے اندر کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ میرے ساتھ ہال سے باہر نکل آیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کا شکریہ۔ وہ بولا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ ابھی بھی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھاما ہوا تھا۔ میں نے کہا اب مجھے جانا چاہیے۔ کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی۔ میں اس لیے اس سے یہ کہہ رہی تھی تاکہ وہ میرا ہاتھ چھوڑ دے، لیکن وہ شاید بھول گیا تھا کہ میرا ہاتھ بھی اسے چھوڑنا ہے، کیونکہ جو بھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا وہ حقیقت نہیں، ڈرامہ تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑ دیں پلیز۔ یہ کہہ کے وہ ایک دم چونکا، پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کا مزید کوئی بھی احسان نہیں لینا چاہتی۔ یہ کہہ کے میں نے سامنے سے آتا رکشہ روکا اور بیٹھ کے چلی گئی۔ اگلے ہی روز میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام زاویار تھا۔ اس بار بنا کوئی نخرہ کیے میں نے آنے والی خاتون کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں اس خاتون کو بہت پسند آئی۔ بہرحال رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ میں نے تو زاویار کی تصویر تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں کہنے لگی اماں آپ نے جہاں رشتہ طے کیا ہے وہ اچھا ہی ہوگا، میرے لیے تصویر دیکھنا معنی نہیں رکھتا۔ میری والدہ بھی بہت خوش تھی، اور پھر زاویار کے گھر والوں کو بھی بہت جلدی تھی، اس لیے 1 مہینے کے بعد ہی ہماری شادی بھی ہو گئی۔ میرا نکاح برائڈل روم میں ہوا تھا۔ نکاح کے بعد میں اپنی دوستوں کے ساتھ اسٹیج تک آئی تھی، لیکن جب سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں نے نوجوان کی طرف دیکھا تو چکرا کے رہ گئی، کیونکہ وہ وہی لڑکا تھا، مسکراتے ہوئے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اس نے بھی میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، بنا بتائے رشتہ بھیجا ہے اور مجھ سے شادی کی ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے بتاتا تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اگر شوہر کو بیوی کے پہلے افیئر کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ ساری زندگی اسے اسی بات کے طعنے دیتا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس وقت میری مجبوری تھی، میں اس کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بعد میں اپنا موڈ ٹھیک نہیں کر پائی۔ رخصتی کے بعد جب مجھے گھر لے جا کے زاویار کے کمرے میں بٹھایا گیا تو میں بے حد غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آج وہ بے حد خوش لگ رہا تھا۔ بڑی ترنگ میں چلتا ہوا وہ بیڈ تک پہنچا۔ جیسے ہی وہ بیڈ پہ پہنچا تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا آپ نے کیا سمجھا تھا کہ فہد میرے ساتھ بے وفائی کرے گا تو میں آپ کو چانس دے دوں گی؟ میری یہ بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ بڑی کیوٹ لگ رہی ہو قسم سے، اور یہ غصہ کرتی تمہاری ناک جو سرخ ہو جاتی ہے نا، یقین مانو پہلی دفعہ میں تمہیں یوں غصے سے سرخ لال ہوتا دیکھ کے اور تمہاری غصے میں چھوٹی ہوتی آنکھوں کو دیکھ کے تم پہ فدا ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا کے میری تعریفیں بتا رہا تھا، لیکن مجھے تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ذہن میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ آج کی رات تمام تر باتیں مجھ سے کلیئر کرے گا۔ تھا تو مرد ہی، اور مرد کی فطرت کو میں آج تک ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں، کتابوں میں پڑھتی آئی تھی کہ مرد بڑا ہی انا پرست ہوتا ہے، عورت سے جتنی مرضی محبت کر لے، لیکن نہ خود کبھی اس کا ماضی بھولتا ہے اور نہ اسے بھولنے دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا اعلیٰ ظرف مرد بھی ہو تو پھر بھی زندگی کے کسی موڑ پہ وہ بیوی کو اس کے ماضی کا طعنہ دے ہی دیتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ بالفرض اگر میں بھی زاویار سے محبت کرنے لگی اور اپنا آپ اس پہ لٹانے لگی تو وقت آنے پہ مرد کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسے فہد بدلا تھا ویسے ہی زاویار بھی بدل سکتا تھا،
اور اگر وہ مجھے تانے دینا شروع کر دیتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ میں تو تانوں سے پہلے ہی بہت ڈرتی تھی۔ میں نے اسے کہنے کی ہمت کی، کیا سوچ کے آپ نے میرا رشتہ مانگا، وہ بھی بنا مجھے اطلاع دیے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں؟ مجھے ایک مرد نے ٹھکرا دیا تو آپ کو مجھ پہ رحم آ گیا، بدلے میں آپ نے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ کس قدر چھوٹی اور گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں یہ مرد۔ یہ سب باتیں کہہ کے میں حیران تھی کہ زاویار اتنی آسانی سے میرے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، مومل کیا ہو گیا تمہیں؟ آخر تمہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو شادی کرنی ہی تھی نا، تو پھر مجھ میں کیا برائی ہے؟ تمہیں تو پھر اپنے والدین کی پسند سے شادی کرنی تھی نا۔ میں نے اسے جواب دیا، آپ نے مجھے دھوکے میں رکھ کے مجھ سے شادی کی ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں؟ میں فوراً انکار کر دیتی۔ وہ کہنے لگا، کیوں انکار کر دیتی؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ میں نے اسے دیکھا اور کہا، بس آپ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہہ کے میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ زاویار مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ معصوم سا نظر آنے والا مرد میرے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا۔ وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے مومل، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، بدتمیزی آپ نے میرے ساتھ کی ہے، میں نے آپ سے مدد مانگ لی تھی، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ دیکھیں، مجھ پہ ترس کھانے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے ہمدردی کے طور پہ مجھ سے شادی کی ہے، مجھ پہ احسان کیا ہے اور ساری زندگی مجھ پہ یہ احسان جتائے گا بھی۔ اسے غصہ آیا، کہنے لگا، ٹھیک سمجھا تم نے، میں نے تم پہ ترس کھا کے شادی کی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے عاشق نے تو اسے ٹھکرا دیا، بیچاری کو اب کوئی پوچھے گا نہیں، اس لیے میں ترس کھا کے اس سے شادی کر لوں، ورنہ ساری زندگی کنواری بیٹھی رہے گی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، آخر سچ اس کی زبان سے نکل ہی گیا۔ میں فوراً سے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، دیکھو، شادی تمہاری مجھ سے ہو چکی ہے، اس لیے اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم بھی اس رشتے کو تسلیم کر لو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں چاہیے آپ کا کوئی بھی احسان۔ وہ میرے برابر میں صوفے پہ بیٹھ گیا، ایک گہری سانس لے کے کہنے لگا، میرا احسان تم اتار بھی سکتی ہو۔ بڑی وارفتگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، سمپل سی بات ہے، میرا حق مجھے شرافت سے دے کے۔ اس کی نظروں کی بےتابی دیکھ کے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ یہ سن کے میں کچھ کھسک کے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، آپ پلیز بیڈ پہ جا کے سو جائیں اور مجھ سے ایسی امید مت رکھیے گا۔ زاویار نے کہا، مومل پلیز، بہت ہو گیا، میں نے شادی تم سے اس لیے نہیں کی کہ اکیلا بیڈ پہ سوں۔ کم آن یار، بند کرو یہ ڈرامہ، چلو شاباش بیڈ پہ بیٹھو۔ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، تمہیں منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ لیکن میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ فوراً صوفے سے اٹھی، الماری سے اپنا سادہ لباس نکال کے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں چینج کر کے واپس آئی تو وہ صوفے پہ سو چکا تھا۔ میں بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی، کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے یہ لگا کہ میں کسی کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہوں۔ میری جان اس وقت نکلی جب میرے رخسار پہ مجھے کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولیں، گھپ اندھیرا تھا، مجھے یہ تک یاد نہیں تھا کہ میں ہوں کہاں پہ۔ مجھے لگا میں اپنے کمرے میں ہوں۔ کون ہے؟ زاویار کی خمار آلود آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، تمہارا ہینڈسم سا شوہر۔ میرے دماغ کی بتی روشن ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، پیار کرنے کی کوشش۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے لب میری گردن پہ رکھے۔ چھوڑیں مجھے، میری نیند کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کیا آپ؟ میں بری طرح سے گھبرائی۔ کہنے لگا، پورا فائدہ اٹھاؤں گا جانے من، اور میرا حق بھی ہے۔ اس وقت میں اس کے حصار میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، چھوڑیں مجھے، پہلے آپ اپنا حق لیں گے، پھر مجھے فہد کے تانے دیا کریں گے۔
کیونکہ اگر شوہر کو بیوی کے افیئر کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ ساری زندگی اسے تانے دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، چلو انفارمیشن دینے کا شکریہ۔ میں نے کہا ہٹیں مجھ سے پیچھے، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو کرنا ہے، آج کی رات برباد تھوڑی کروں گا، تمہاری حماقتیں دیکھنے کے لیے عمر پڑی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو مومی ڈارلنگ۔ وہ شو ہوا، دیکھیں میری بد دعائیں بہت جلدی لگ جاتی ہیں، اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے تو میں آپ کو بد دعا بھی دے سکتی ہوں۔ مجھے لگا شاید میری یہ دھمکی کام آ جائے گی۔ کہنے لگا او ہو، پھر تو تمہیں چپ کروانا اور بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کے وہ میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، بے خودی میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ میرے احتجاج کو وہ کسی خاطر میں نہیں لایا، اپنا حق وصول کر کے بھی مجھے بخشا نہیں تھا، مجھے اپنے اندر سمیٹ کے آنکھیں بند کر گیا۔ میں رو رہی تھی، چھوڑے مجھے اب۔ اس نے نیند سے چور آنکھیں کھولیں۔ تنگ کرو گی تو میں اس سے زیادہ تمہیں تنگ کروں گا، سمجھی؟ میں باقی کی رات بھی تمہیں سونے نہیں دوں گا، بہت برا انسان ہوں میں، مجھے یوں نیند نہیں آئے گی پلیز، میں بے بسی سے بولی۔ ہو جائے گی عادت۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ مومل، آئی سوئر، اب اگر مجھے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے آنسوؤں کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، تم پہ ایک بار پھر اپنا احسان کروں گا۔ بولو، کروں تم پہ احسان؟ سہ لوگی میرے احسان کو؟ میں نے اپنا رخ بدلا تھا۔ اسٹوپڈ لڑکی، محبت سے بالکل بھی واقف نہیں ہو تم، جانتی ہو محبت کیا ہے؟ یہ ہے ایک باعزت مرد کی محبت جو میں تم سے کر رہا ہوں۔ تم اچھی لگی اس لیے نکاح کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ مرد ایسی محبت کرتا ہے، محبت بھرے 4 جملے بول کے، چند ملاقاتیں کر کے، اپنی مجبوریوں کے انہیں نہیں روتا، عورت سے آزمائشیں نہیں مانگتا، اس سے نکاح کرتا ہے، اسے اپنی عزت بناتا ہے، سمجھی؟ اور رہ گئی احسان کرنے کی بات تو وہ میں نے تم پہ نہیں کیا۔ اور دوسری بات، شادی سے پہلے کی محبت کو میں ویسے بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ تمہارا ماضی کیا تھا کیا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہارا حال میں ہوں اور مستقبل بھی میں ہوں۔ مجھ سے محبت کرو، جتنا جی چاہے کرو، کیونکہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ جا ہی نہیں سکتا، بہت مضبوط ڈور میں ہم لوگ بن چکے ہیں۔ زاویار کی بات سن کے میرے سارے سوال جیسے ختم ہو گئے تھے۔ مجھے چپ دیکھ کے کہنے لگا اب سمجھ میں آئی محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہنے لگا چلو گڈ، اس خوشی میں ایک میٹھی سی کس دو مجھے، تمہیں اصل محبت سے متعارف کروایا ہے۔ اس کے ارادے بھانپتے ہوئے میں اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے زاویار۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اس نے مجھے سونے بھی دے دیا۔ ہنی مون سے واپسی پہ مجھے فہد یاد تک نہیں تھا کہ کبھی وہ میری زندگی میں آیا بھی تھا یا نہیں، کیونکہ اصل محبت زاویار نے مجھے بتائی تھی اور کی بھی تھی۔